میں سیلاب زدہ علاقوں سے اپنے شہر میں واپس آ گیا ہوں۔ میرا شہر بہت خوبصورت، بہت پرامن، بہت پرسکون ہے، لیکن مجھے نہیں سکون مل رہا۔ سوچا تھا خوب تان کے سوؤں گا، بہت تھکا ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آ رہی۔ جیسی نیند آتی ہے تو کچھ چہرے میری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، کچھ چیخو پکار، کچھ رونا، گڑ گڑانا میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، کان بجتے ہیں میرے۔ میں کیسے وہ چہرہ بھول جاؤں جس کا سارا مکان ٹوٹ چکا تھا؟ جب میں اس سے بات کرنے کے لیے گیا، اس کی ویڈیو بنانے گیا، تو وہ مجھے کہتا بیٹھیں، چائے پی کے جائے گا۔ میں کیسے اس ماں کو بھول جاؤں جو میرا پسینہ صاف کر رہی تھی؟ میں کیسے اس بوڑھے باپ کو بھول جاؤں جس کا 4.5 سال کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے ڈوب چکا تھا؟ 3 دن وہ ڈھونڈتا رہا، مدد مانگتا رہا، پکارتا رہا۔ 3 دن کے بعد اسے لاش ملتی ہے اپنے بیٹے کی۔ میں کیسے اس مزدور کو بھول جاؤں جو 500 روپے دیہاڑی کماتا تھا؟ 15 دن پہلے اس کا گھر گر جاتا ہے، 15 دن سے نہ ہی دیہاڑی ہے نہ گھر ہے۔ میں کیسے بھول جاؤں اس بیوہ کو جو اپنی بالیاں بیچ کر اپنا گھر بنا رہی ہوتی ہے، آدھا گھر بن چکا ہوتا ہے، لیکن سیلاب میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میں کیسے بھولوں اس شخص کو جس کے اپنے بچے کہیں اور ہوتے ہیں اور وہ مجھے کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تمہارے بچے سلامت رکھے۔ دل دکھ رہا ہے، عجیب سی بے سکونی ہے۔ میں کیسے بھول جاؤں ان چہروں کو؟ جب میں ان کے پاس مائک لے کر جاتا تھا تو وہ تو یہ سمجھنے لگتے تھے شاید یہ کوئی مسیحی ہے۔ بھائی میں مسیحی نہیں تھا، میں تو صرف آواز پہنچانے آیا تھا۔ شاکر شجاع آبادی کا شعر یاد آ گیا، تو ڈیوا بال کے رکھچا ہوا چانے خدا جانے۔ تو ہم نے تو صرف دیا جلانا تھا، باقی ہوا جانے خدا جانے۔ لیکن بھولتا نہیں ہے لوگوں کی غربت، لوگوں پر جو آفت آئی اور جو ہمارے لوگوں کی بے عزتی۔ میں التجا کروں گا تمام لوگ جو وہاں جا سکتے ہیں جائیں۔ راشن واشن بہت ہو گیا، اب ذرا کیش میں لے جائیں کچھ، یا اگر کوئی کنٹریکٹر ہے تو ان کے گھر بنوائیں۔ ان کے گھر نہیں ہیں، ٹوٹ چکا ہے سب کچھ۔ وہ شخص یاد آ رہا ہے مجھے جس کی صرف 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ کسی نے زمین دی کہ یہاں پر ایک مکان بنا لو، کچا سا مکان اس نے بنایا اور وہیں ایک چھوٹی سی دکان بنائی، بچوں کی ٹکیاں ٹافیاں وہاں پر بیچتا تھا، جس طرح سے دیہاتی ماحول ہوتا ہے۔ اور اس کا نہ گھر رہا نہ دکان رہی، 2 بیٹیاں اور اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے گھر چھوڑا ہوا ہے، خود اسی جگہ پر پھر رہا ہے، اور پھر بھی مطمئن ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے جان بچ گئی۔ کھانے کا دل ہی نہیں کر رہا، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیسے ہیں وہ لوگ جو کر سکتے ہیں سب کچھ، جو حاکم وقت ہیں، اور وہ فوٹو سیشنز، فارمیلٹیز، سرکاری افسوس، امداد کے منتظر، اور کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں۔ قیامت صغریٰ ہے یہ، جو مناظر دیکھے ہیں وہاں پر لوگوں کے جانور بہہ گئے۔ چھوٹا سا زخم ہوتا ہے نا، یہ گھر کی دہلیز پہ تھوڑا سا پانی آ جائے تو انسان اکتا جاتا ہے۔ میں کیسے بھول جاؤں اس شخص کو جو صرف ایک کیمپ لینے کے لیے کوہ سلمان سے چلتا ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے، ایک جگہ قیام کرتا ہے، دوسرے دن پھر چلتا ہے، اور دوسرے دن شام کو وہ پہنچتا ہے ٹبہ قیصرانی تونسا میں، اور وہاں آ کے کیمپ لیتا ہے۔ یعنی کہ کیمپ لینے کے لیے وہ آج شام رک رہا ہے، اسے آج شام کیمپ مل رہا ہے، اور وہ کل دن کا چل رہا ہے۔ 45 سال کی عمر میں، 45 یا 50 کے درمیان ہوگی اس کی عمر، شاید اس سے زیادہ ہوگی، کہ دیہی لوگ ان کی عمروں کا اتنا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، ماشاءاللہ بڑے فٹ ہوتے ہیں۔ لیکن آج کے اس دور میں یہ بھی ہو رہا ہے ہمارے اس ملک پاکستان میں، اور یہ پنجاب میں ہی ہو رہا ہے، کوئی دور دراز کے علاقوں میں نہیں ہو رہا۔ I have no words، لیکن حساب تو دینا پڑے گا، ہم سب کو بتانا پڑے گا، سب کو جواب دینا پڑے گا۔